تھرپارکر سے تعلق رکھنے والی کھیرا کی عمر صرف 12 برس تھی جب ان کی شادی کر دی گئی۔ 10 برسوں میں وہ 4 بچوں کی ماں بن گئیں، مگر ان کی اپنی صحت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ اب میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ مزید بچے پیدا نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بچوں کی پیدائش کی وجہ سے تم ویسے ہی بہت کمزور ہو چکی ہو، تمہیں علاج اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے، تم میں خون کی کمی ہے، تو اب تم بچے پیدا مت کرو کیونکہ آگے ڈلیوری میں خطرہ ہوگا۔ پہلا بچہ ہوا، اس میں ڈاکٹر پر گیا تھا، ادھر دوائی لی، وہ کھانے والا جو چیز جو ہی ڈاکٹر نے بولا وہ میں کھلایا تھا۔ پھر بعد میں ہمارا بچہ ہوتے رہتے ہیں، غربت بڑھتی رہی۔ تھرپارکر کے مٹھی ہسپتال کے گائنی وارڈ میں ڈلیوری کا وقت عام طور پر زچہ اور بچہ دونوں کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتا۔ فیملی پلاننگ کا کانسیپٹ یہاں پہ کلیئر نہیں ہے، جو کہ کلیئر ہونا چاہیے زیادہ تر، اور ملٹی پیرٹی کی وجہ سے، گیپ نہ ہونے کی وجہ سے جو مدر ہے وہ ویک ہوتی ہے۔ مدر ویک ہونے کی وجہ سے اس کا جو بیبی ہے وہ ایک تو پری ٹرم ڈلیور ہوتا ہے، اس کا ویٹ کم ہوتا ہے، لو برتھ ویٹ ہوتا ہے، اور مدر کو بھی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اس سے، مدر اینیمک ہوتی ہے۔ جب مدر ہی صحیح نہیں ہوگی تو بچہ کہاں سے صحیح ہوگا؟ یونیسیف اور پاکستان ڈیموکریٹک اینڈ ہیلتھ سروے کے آخری جائزوں پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں ہر 1000 بچوں میں سے 41 ایک ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہتے۔ تھرپارکر میں یہ تعداد 42 ہے۔ قومی سطح پر ہر 1000 شیرخوار بچوں میں سے 56 موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ تھرپارکر میں 62، جبکہ 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے پاکستان میں 1000 میں سے 67 بچے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تھرپارکر میں یہ تعداد 74 ہے۔ تھرپارکر کی عورت انتہائی محنت کش ہے، لیکن اتنی محنت کے باوجود اس کی صحت خوراک کی کمی کے سبب سب سے زیادہ متاثر دکھائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال بچے کی پیدائش کے وقت ماں اور بچے کی زندگی خطرے سے دوچار ہوتی ہے۔ صرف اس سال اب تک مقامی اسپتال کی رپورٹس کے مطابق تھرپارکر میں 267 نوزائیدہ جبکہ 348 شیرخوار بچے دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہاں پیدا ہونے والے اکثر بچوں کی حالت اتنی نازک ہوتی ہے کہ انہیں گھر کے بجائے اسپتال کے اسپیشل وارڈز میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ پری میچر بیبیز ہوتے ہیں، جس طرح جو ہے نیچے وارڈ میں آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے، 32 ویکس پہ بچے ڈیلیور ہوتے ہیں اور ان کا ویٹ 1.21 kg 1.1، جن کے ہمارے نرسری میں ابھی آپ نے دیکھا آدھے سے زیادہ بچے وہ تھے 20 میں سے جن کا ویٹ 1.5 سے بھی کم تھا، ٹھیک ہے، جو وہ ویری لو برتھ ویٹ میں آتے ہیں، اور جو ہے نارمل، جبکہ نارمل ویٹ 2.5 ہوتا ہے۔ مٹھی کے سرکاری اسپتال میں قائم اس نیوٹریشن اسٹیبلائزیشن سینٹر میں بچوں کی صحت بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ بچے جو مالنسڈ بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کو میڈیکل پرابلم بھی ہے، تو مال نیوٹریشن اور ان کی وجہ سے ان کی امیونٹی وغیرہ بھی کم ہوتی ہے، تو یہ ہم علیحدہ ان کو رکھ کے پراپرلی ایک جو ہے گائیڈ لائن WHO کی، یونیسیف کی ہے، اس کے مطابق ہم ان کی جو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور نیوٹریشنلی بھی اسٹیبلائز کرتے ہیں۔ ابھی جو ہے یہ بچہ ہے 1 سال کا ہو گیا ہے، اونلی مدر فیڈ پہ تھا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹا بچہ، اس کو کوئی زیادہ چیزوں کی، اس کو صرف اگر اس کے ڈیلی کے لیے 50 گرام چاول اور 25 گرام دال بھی سفیشینٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک پیالی سپوز چاول بچائیں تو اس میں 3-4 بچے کھا جاتے ہیں۔ تھر میں حاملہ خواتین کے لیے بھی کئی نیوٹریشن اسسمنٹ سینٹرز کام کر رہے ہیں، جہاں غذائیت اور خون کی کمی کی شکار ماؤں کی صحت، خوراک اور دواؤں کی مدد سے بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب ہم عورتیں اکٹھی بیٹھتی ہیں تو یہ باتیں کرتی ہیں کہ اتنے بچے ہم پیدا کرتے ہیں، اگر اتنے بچے نہ ہوں تو بہتر ہے۔ کھیرا جیسی بہت سی عورتیں خاندانی منصوبہ بندی کا فیصلہ لینا چاہتی ہیں، لیکن گھریلو مخالفت کے سبب اس میں تاخیر ہوتی جاتی ہے۔ تب تک ایک اور بچہ ٹوٹی بکھرتی سانسوں کے ساتھ غربت اور مفلسی سے لڑنے دنیا میں آ چکا ہوتا ہے، اور ایک بے بس ماں اپنی صحت سے بے خبر اس بچے کو بچانے کے لیے پھر سے کوششوں میں لگ جاتی ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، تھرپارکر، سندھ۔ سدرا ڈار کی رپورٹ آپ نے دیکھی تھرپارکر سے، اور ہم سدرا سے کچھ مزید بات کریں گے اسی موضوع پہ، اور کراچی سے اس وقت وہ بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں۔ سدرا، بہت تفصیلی رپورٹ تھی آپ کی، لیکن ایک چیز میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ صورتحال ہم نے دیکھا کہ پریشان کن ہے، لیکن ڈیٹا ایک اچھی بات بتاتا ہے، وہ یہ کہ ماضی کے مقابلے میں حالات پھر بھی کچھ بہتر ہیں۔ کیا تفصیلات ہیں نمبرز کی؟
آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کسی حد تک ڈیٹا میں کمی آئی ہے اور یہ تعداد کسی حد تک کم ہو رہی ہے اور اس کی وجہ وہ ایفرٹس ہیں جو وہاں پر کی جا رہی ہیں. اگر ہم پچھلے 2-3 سالوں کا جائزہ لیں تو جو نوزائیدہ بچوں کی اگر ہم تعداد کی بات کریں تو 2018 میں ان کی اموات کی تعداد 418 تھی اور شیش خوار بچے 550 تھے. لیکن 2019 میں یہ 539 نمبر بتاتا ہے اور 2020 میں 533 ہے اور 2021 میں اس وقت اگر ہم بات کریں اگست تک کی تو یہ 267 کا نمبر بتا رہا ہے. اسی طرح 5 سال کے سے کم عمر بچوں کی اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ جو تعداد تھی وہ 2019 میں 832 تھی جو پچھلے سال 777 تھی, لیکن اس وقت وہ کم ہو کر 385 پر آ گئی ہے. تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو اب کام ہو رہا ہے ہاسپٹلس میں جس طرح سے بچوں کی صحت کے حوالے سے اور ماؤں کی صحت کے حوالے سے اس میں کسی حد تک کمی آئی ہے اور ہسپتال کے جو انتظامات ہیں جو بچوں کو رکھنے کے لیے جو اسپیشل وارڈز ہیں اور جو وہاں پر عملہ ہے وہ جتنی محنت کر رہا ہے تو اس سے یہ ریزلٹس سامنے آنا شروع ہوئے ہیں. سو یعنی صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ ابھی بھی جس تعداد میں بچے اس دنیا سے جا رہے ہیں, خواہ وہ نومولود ہوں, شیر خوار یا 5 سال سے کم عمر کے بچے, وہ تعداد اپنے میں خاصی زیادہ ہے. لیکن بہرحال پچھلے سالوں سے اگر اس کا موازنہ کریں تو نظر آتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی بہتری, تھوڑی تھوڑی تبدیلی آ رہی ہے. اب جو ہم نے آپ کی رپورٹ میں صحت کی سہولتیں دیکھی وہ تو خاصی مناسب ہمیں لگ رہی تھیں, لیکن یہ ایک ہسپتال ہے, یہ ایک طبی مرکز ہے. مجموعی طور پہ آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ؟ دیکھیے تھر پارکر کا جو سب سے بڑا ہاسپٹل اس وقت جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بٹھی کا ہے اور وہاں پر سب سے زیادہ لوڈ ہے کیونکہ سب سے زیادہ ڈیلیوری کے کیسز وہیں پہ آتے ہیں جو بکڈ ہیں اور ان بکڈ ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں سب سے زیادہ دباؤ ہے, اسی لیے ساری فیسلٹیز یہیں پہ رکھی گئی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی تحصیل کی سطح پر ہاسپٹلس کام کر رہے ہیں اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ بہت دور دراز سے آنے والی ماؤں کے لیے پورے تھر پارکر میں ایسے 70 سے زائد نیوٹریشن اسسمنٹ سینٹر بنائے گئے ہیں جہاں پہلے ہی جب وہ حاملہ ہوں تو وہ جاتی ہیں اور ان کی غذا کا, ان کا وزن, اگر وہ اینیمک ہیں تو اس کا جائزہ لیا جاتا ہے اور جب تک ان کی پریگننسی چلتی ہیں اور ڈلیوری کا ٹائم نہیں آ جاتا, اگر کوئی خاص زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے تو ان کو وہیں پہ سہولتیں دی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن بہرحال جس طرح سے صحت کی سہولتیں ابھی ہونی چاہیے, بہت زیادہ تعداد میں ہسپتال ہونے چاہیے, وہ اس طرح سے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک ہسپتال پر سب سے زیادہ بوجھ ہے, لیکن وہ بھی اپنے طور پر اب اضافی بیڈز اور وارڈز کا اضافہ کر رہے ہیں تاکہ جو اتنے زیادہ کیسز ہیں وہ اس کو ہینڈل کر سکیں. آلرائٹ, تو ہسپتال کے اوپر بوجھ زیادہ ہے. سدرا ڈار, بہت شکریہ اس تفصیلی رپورٹ اور اس کے بارے میں مزید ہمیں اضافی معلومات دینے کے لیے. اب جو رپورٹ آپ نے دیکھی تھر پارکر سے, یہ تو ملک کے ایک علاقے کی صورتحال کے بارے میں تھی, لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا مجموعی طور پہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں ماں اور بچہ دونوں کی ہی صحت عالمی معیار سے کم ہے. ایسا کیوں ہے, یہ جاننے کے لیے ہم مزید بات کریں گے کراچی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ایسوسیٹ پروفیسر آف آبسٹیٹرکس ڈاکٹر سغرا عباسی سے. ڈاکٹر سغرا, ویلکم ٹو ویو 360. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی, ہم یہ جانتے ہیں کہ انیمیا پاکستان کی خواتین میں بہت کامن ہے, کیا وجہ ہے پاکستان میں ماں کی صحت کیوں عالمی معیار سے کم ہے؟ تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل, جیسا کہ پاکستان دنیا میں 5ویں نمبر پہ موسٹ پاپولس کنٹری ہے اور پاکستان کی آبادی کے حساب سے مٹرنل اور نیونیٹل جتنے بھی پرابلمس ہیں یہ اوبویسلی الارمنگ سچویشن میں ہیں. اور اس کی ایک بڑی جو ڈیٹیلز تھیں سدرا دے چکی کہ پاکستان میں اگر 1 لاکھ عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو اس میں سے 186 کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیورنگ پریگننسی یا پریگننسی ریلیٹڈ کمپلیکیشنز کے ساتھ. اس میں جو شرح اموات عورتوں کی ڈیورنگ لیبر اور پریگننسی ہوتی ہے, اس میں 2 بڑی وجوہات جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں. نمبر 1 illiteracy اینڈ نمبر 2 لیک آف فیملی پلاننگ. اب آپ نے بہت سنا ہوگا کہ جب بھی فیملی پلاننگ کی بات آتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں بہت متس اینڈ مسکنسیپشن آ جاتے ہیں اور بہت سے کپلز جو ہوتے ہیں یا فیملیز وہ فیملی پلاننگ کو تھوڑا اپنے ٹیبو سامنے لاتے ہوئے اس کے یوز کو ذرا کم کر لیتے ہیں اور انفیکٹ اس طرف جاتے نہیں ہیں. اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں جن پہ ہم بات کریں گے, لیکن نمبر 1 از اگین دا illiteracy. ہماری خواتین ان کو اپنی صحت کے بارے میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ دے مسٹ ہیو اے گیپ آف منیمم 2 years بٹوین 2 pregnancies. جب وہ 2 pregnancies میں گیپ نہیں لے رہی ہوتی تو ایکچولی ایوری ایئر یا ایوری 2 years شی از پریگننٹ
इन बिटवीन वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है। एवरेज 5-6 चिल्ड्रन होते हैं पाकिस्तानी स्पेशली रूरल आबादी वाली ख़वातीन की। ठीक, तो बेसिकली माओं के ऊपर बहुत बोझ है। और दो चीज़ें जो आपने कही कि एक तो तालीम की कमी है, आगाही की कमी है, और उसकी वजह से फिर जो फैमिली प्लानिंग है, माने हमल का जो इस्तेमाल है वो पाकिस्तान में बहुत कम है, और माएँ जो हैं वो 2 साल का वक्फा देना ज़रूरी है लेकिन वो नहीं दे पाती। ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने कहा कि ख़ानदान जो है वो टैबूज़ को सामने अपने लेके आते हैं, उनके जो भी गलत या मनफी तासुरात हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में वो आड़े आते हैं। क्या वजह है कि फिर जो फैमिली प्लानिंग के लिए सरकारी सतह पे भी जो कोशिशें की गई हैं वो अगर कामयाब नहीं हुई हैं तो फिर उनको कामयाब बनाने का क्या तरीका है? ये जो पैगाम है, जो माँ की सेहत का, बच्चे की सेहत का पैगाम है, जिसमें कि फैमिली प्लानिंग उसका एक सेंट्रल पिलर है, कैसे आपके ख्याल में इसको आवाम के लिए, लोगों के लिए आम फहम बनाया जाए और फिर काबिल अमल बनाया जाए? रुकावटें तो हम जानते हैं, रुकावटें दूर कैसे हों? बिल्कुल, फैमिली प्लानिंग के बहुत से मेथड्स हैं। अब उनमें जो एक सबसे बड़ी चीज़ सामने आती है, दैट्स द अनमेट नीड, जिसे हम कहते हैं बहुत सी जगहों पे उनकी रिक्वायरमेंट है, ख़वातीन अगर करना चाहती हैं तो वहाँ अवेलेबल नहीं है, और जहाँ अवेलेबल हैं तो वहाँ पे उनके अपने टेबूज आ जाते हैं। सेकेंडली, द लेडी इज़ नॉट अ डिसीजन मेकर, उसे सास से, हस्बैंड से, सबकी परमिशन के साथ ये मेथड्स की वो करनी होती है। इसे सक्सेसफुल किस तरह बनाना चाहिए? चुमी, जो मैं पहले भी करती रही हूँ, वी कंडक्ट ओरिएंटेशन सेशंस, वो डिफरेंट लोकेशन पे हर जगह जाके लोगों को बताना होता है, उनके जो मिसकंसेप्शन है उनको हटाना पड़ेगा, और ये ग्रॉस रूट लेवल पे जाना होता है। स्पेशली गवर्नमेंट का अगर आप बात करें, पाकिस्तान एशिया का फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने फैमिली प्लानिंग का सबसे पहले प्रोग्राम पाकिस्तान में इनिशिएट किया। अनफॉर्चुनेटली ये प्रोग्राम हमारा आगे उस सक्सेस से नहीं चढ़ा जो हमारी एक थी चॉइस। अब उसमें एक चीज़ ये है कि ग्रॉस रूट लेवल पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ट्रेंड लोग या वहाँ पे जो वर्किंग लोग हैं फैमिली प्लानिंग से कंसर्न, उनकी रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स होती रहें, उनको काउंसलिंग स्किल्स आएँ ताकि वो उन लोगों को काउंसिल करें। और काउंसलिंग जब तक नहीं होगी, नोबडी विल गो फॉर दिस मेथड्स। वो अपने जब कंसेप्शन जो उनके मिथ्स हैं सामने रखेंगे, अगला उनको क्लियर नहीं करेगा तो कुछ भी हो वो उससे डिनाई करने लगते हैं, दे स्टॉप यूजिंग एनी मेथड। बहुत तो फैमिली शुक्रिया। प्लानिंग का मकसद सिर्फ माँ नहीं बल्कि वो बच्चा जो आप लोगों ने बात की प्री मैच्योर हो रहा है, डेथ्स हो रही हैं, दे कैन बी प्रिवेंटेड बिकॉज वी आर बिल्डिंग द मदर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुगरा अब्बासी। तो एक जो इससे नतीजा निकलता है वो यही है कि लोगों तक मालूमात जो हैं वो इस अंदाज से पहुंचाई जाएं कि वो आम फहम भी हों, वो समझ भी सकें, और बड़े मौसर तरीके से मालूमात उन तक पहुंचाई जाएं। सिर्फ बड़े लेवल पे पॉलिसी जो है वो बनाना तो अहम है ही, लेकिन लोगों तक पैगाम लेके जाना और बार बार लेके जाना ये बहुत ज़रूरी होगा। डॉक्टर सुगरा अब्बासी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।